بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، بزم اردو میں خوش آمدید۔ سال اول اردو کے نئے نصاب کے مطابق لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حفیظ تائب کا تعارف اور حمد کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ حفیظ تائب کا اصل نام عبدالحفیظ منہاس اور تخلص تائب تھا، اس لیے آپ ادبی حلقوں میں حفیظ تائب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سن ولادت 14 فروری 1931 اور آبائی علاقہ احمد نگر، ضلع گوجرانوالہ ہے۔ آپ کے والد حاجی چراغ الدین منہاس ایک معلم، امام و خطیب اور ادیب تھے۔ حفیظ تائب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور مڈل تک کی تعلیم احمد نگر کے اسکول سے مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے میٹرک زمیندار ہائی اسکول گجرات سے کیا اور پھر زمیندار کالج گجرات میں ایف ایس سی نان میڈیکل کے لیے داخلہ لیا، مگر ریاضی میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا اور ایف اے اور بی اے کے امتحانات پرائیویٹ طور پر پاس کیے۔ آپ نے عملی زندگی کا آغاز وابڈا کی ملازمت سے کیا اور ساتھ ہی تعلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1974 میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی کیا اور 1976 سے 2003 تک پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پنجابی میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ نے 13 جون 2004 کو لاہور میں انتقال کیا۔ آپ کا ادبی سرمایہ 11 تصانیف پر مشتمل ہے جو کائنات حفیظ تائب کے نام سے کلیات کی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ کی ساری زندگی نعت کے فروغ کے لیے وقف رہی۔ نعت گوئی کے حوالے سے بہترین خدمات انجام دینے پر آپ کو تمغائے حسن کارکردگی، نقوش ایوارڈ، آدم جی ایوارڈ اور ہمدرد فاؤنڈیشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ آپ کی نعت گوئی کے حوالے سے ڈاکٹر خورشید رضوی رقم دراز ہیں کہ اسی گلشن کا ایک بلبل خوشنوا حفیظ تائب ہے جس کی نعت اب زمانے پر اپنا نقش قائم کر چکی ہے۔ اب پیش خدمت ہے نظم کا خلاصہ۔ عزیز طلبہ، نظم کے خلاصے کا سوال نمبر 5 ہوتا ہے۔ شیٹ پر حاشیہ لگانے کے بعد دائیں کونے میں اس انداز سے آپ لوگوں نے سوال نمبر 5 لکھنا ہے۔ سوال الگ، نمبر الگ، آگے کولن یعنی رابطہ کی علامت اور پھر 5۔ اس سے نچلی سطر پر لفظ حمد مارکر سے تحریر کرنا ہے اور اس سے نچلی سطر پر درمیان میں لفظ خلاصہ مارکر سے تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے سوال کے اندر شاعر کا نام موجود ہوگا، یعنی سوال کی نوعیت یوں ہوگی: حفیظ تائب کی نظم حمد کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ساری کائنات میں مخلوقات کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اسی ذات برحق کو دوام حاصل ہے۔ پہاڑوں سے اس کی شان جلال اور کائنات کے حسین مناظر سے اس کی صفت جمال ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان پر ستارے اسی کے نور سے جھلملاتے ہیں۔ بلا شبہ مظاہر فطرت خدائے واحد کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ باد صبا کو نغمگی اور طلوع سحر کو تابندگی اسی نے عطا کی ہے۔ اسی کے لطف و کرم سے صدف میں موتی پرورش پاتا ہے۔ نظام کائنات کا تسلسل اسی کی وفاداری اور محبت کا مرہون منت ہے۔ نہ صرف اہل حق اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں
بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حسن پر نثار ہے۔ دوسری مخلوقات کی طرح شاعر بھی اللہ کی یاد میں تڑپتا اور آہیں بھرتا ہے۔